اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ ہے، دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں 286 آیتیں ہیں۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں راستہ مانگا گیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 4 حصے ہیں۔ اس میں ایک پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ جن کو پہلے مسلمان بنایا گیا تھا یعنی یہود، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، نبی پہ ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے پاس توریت موجود تھی، لیکن انہوں نے سارے خراب کام کرنا شروع کر دیا اور کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا پورا کا پورا۔ پھر ان کا کیا انجام ہوا، کیسا ان پہ غریبی تھوپ دی گئی، ذلت ہو گئی، حکومتیں ان سے چھین لی گئیں، وہ ساری باتیں بتائیں، اور آخرت میں ان کے لیے کتنا بڑا جو ہے عذاب ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ایسے بھی آگے تھے آخری زمانے میں جو منافق تھے، صحیح ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی یہ جو ڈر کے مارے یا کسی غرض کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، ورنہ اللہ کو سچ معنوں میں مانتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، بلکہ سازشیں کرنے کے لیے گھسے ہوئے، تو ان کا انجام کتنا جو ہے خطرناک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے احکام اس کے اندر ہیں، مطلب شادی کے بھی احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، دودھ پلانے کے احکام اس کے اندر آ گئے ہیں، پھر آپ کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو خاندان سے متعلق رہتی ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وصیت وغیرہ کے بارے میں بھی آ گیا ہے۔ لین دین کے بارے میں سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی اسی کے اندر آئی ہے کہ آپ کو لین دین کیسا کرنا چاہیے، تجارت کیسا کرنا چاہیے، یہ باتیں بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہیں یہ قرآن مجید کے اندر، یہ سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور ایک چیز ہے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کچھ باتیں اس سے متعلق بھی جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، تو اب یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو۔ اب اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے اور سامنے والے بھی سمجھتے تھے، اس لیے کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں لیا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے کسی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہو۔ مفسرین نے اپنے طور پر اس کو ایکسپلینیشن دیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، اللہ نے جب ایکسپلینیشن کو ختم کر دیا تو ہم کیوں کریں۔ ایک چھوٹا سا معاملہ ایسا سمجھ سکتے ہیں، آج کل لوگو آتا ہے کوئی چیز کا لوگو،
تو لوگوں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی کمپنی ہے خالی، ہے نا، حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ظاہر ہوتا، اگر آپ پڑھ کے بتاؤ بولے تو نہیں بتا سکتے آپ ایسا. تو ایسی علامات تھی، ادبی کی علامات تھیں. یہ لکھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ پورے کا کیا پس منظر ہوگا، تو بولنے والا اور دیکھنے والا دونوں جو ہے اس کو سمجھ جاتے تھے. لیکن تمام نے یہ لکھا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب اگر کوئی نہ سمجھے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو رہنمائی نہیں ملتی ہے. قرآن کی پوری رہنمائی حاصل ہو جا سکتی ہے، اور اس کا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے ہر حرف کا 10 نیکی ملنے والی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ہے. اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں جو ہے ملیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالکہ کہا، اب دیکھیے عربی میں ھذا یعنی یہ، ذالک یعنی وہ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. تو کون سی کتاب؟ تو یہ ذالکہ عربی کا ایک ادب ہے. عربی میں یہ ہے کہ جب کسی کو بہت احترام سے بتانا ہوتا تھا، بلانا ہوتا تھا، تو وہاں دور کا صیغہ استعمال کرتے ہیں احترام کے سلسلے میں، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہ یہ دوسروں سے ہٹ کے یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ایسا ہوگا یہ وہ کتاب ہے، یعنی اس کا امپورٹنس ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو سٹریس دینے کے لیے جو ہے یہاں ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے معاملات میں بھی نہیں ہے. پہلے سے لے کے آخری تک آپ دیکھیں گے، سورہ فاتحہ سے لے کے آخری تک کوئی ٹکرانے والی نہیں. توحید ہے، بھرپور توحید، رسالت، آخرت. آپ کوئی دوسری کتاب دیکھیے اس کے اندر ٹکرا جاتا ہے. دوسری بات، کوئی بھی کتنا بھی اچھا سائنٹسٹ ہو، وہ کیا کرتا ہے اپنے تخمینے، اپنے اندازے پہ ہی کام کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی ایک ذرا شک رہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اتنا بھی سچ ہے کہ نہیں ہے، میں جو تھیری پیش کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہی ہوگی کیا. تو تھوڑی سی اعتماد کی کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، 1% ہو یا 0.001% ہو. مگر یہاں تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی ہی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانے میں، پورے کائنات. تو اللہ جو بات بھی اس کے اندر بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. جو پرہیزگار ہے اس کو بتاتی ہے. یعنی پرہیزگار یعنی کیا؟ جو نیک بننا چاہتا ہے، اچھا رہنا چاہتا ہے، کامیاب رہنا چاہتا ہے، اس کو بتاتی. اب جو بدمعاش رہنا چاہتا ہے، گناہ کے کام کرنا چاہتا ہے اور اپنی منمانی چلانا چاہتا ہے، تو اس میں قرآن اس کی کیا رہنمائی کرے گا؟ کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں یہ بات بھی کہنے کی ہے کہ جتنے بھی متقی لوگ ہیں وہ اسی ہدایت سے متقی ہوئے. اللہ کی ہدایت سے ہی متقی بنتا ہے آدمی. یہ ہدایت ہے، جتنے لوگ متقی بن چکے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت پا کر ہی وہ لوگ متقی ہوئے ہیں. متقی تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. اتقوا اللہ یعنی اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو. کسی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کانٹی دار جھاڑی ہے پوری، اور میرے کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اپنے کپڑوں کو پورا لپیٹ لوں گا اور چاہوں گا کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے نہ الجھے اور بچوں گا. بس یہ ہے کہ دنیا میں ایسا گزارنا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرنا. اب اس میں سب کے درجے ہیں اس کے اندر، یہاں تک کہ سادہ کوئی آدمی ایمان لایا تب بھی وہ شرک اور کفر سے تو بچا، اس نے اپنے دامن کو بچا لیا، تو وہ تھوڑے پیرائے میں جو ہے متقی ہے. اور جو زیادہ اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا کہ بھئی اللہ نے کہا غیبت مت کرو تو وہ غیبت بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے کہا کہ سود مت کھاؤ تو وہ سود نہیں کھا رہا ہے، اس نے جو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، خیرات کرنے کے لیے کہا ہے، حج کرنے کے، تو اللہ کی باتوں کو مان بھی رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے رک رہا ہے، اور کوئی اس کی زندگی کے اندر تو نہیں. تو اس کو کہتے ہیں متقی پرہیزگار. متقی پرہیزگار کا معاملہ صرف کپڑوں سے نہیں ہے، ورنہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کپڑے اچھے پہن لیے، اوپر سے میں نے بن لیا، پھر ایک ایسا مولانا کی جیسا بھی ڈال دیا تو میں متقی کیسے ہو جاتا ہوں. جبکہ تقویٰ ہے، تقوی کا کپڑوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے شریفانہ کپڑے ہونے چاہیے، وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. ایسے کپڑے جس سے پورا بدن یا اس کا حصے جھلک رہے ہوں، تو ایسے کپڑے متقی آدمی تو نہیں پہن سکتا، پرہیزگار آدمی جو ہے نہیں پہن سکتا. لیکن اس کا دل کی کیفیت سے تعلق ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب پہ یعنی اب اللہ بھی نظر نہیں آ رہا سامنے، جنت، دوزخ،
برزخ، یہ ساری چیزیں جو میزان ہوگی اس کے اندر ناپ، نیکی تولی جائے گی، بدی تولی جائے گی. آج تو کہیں نظر نہیں آ رہا ایسا ترازو، لیکن وہ ایسی ساری غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کر لیتے. اب کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب مجھے سونگھنا ہے، مجھے چکھنا ہے، جب تک میں نہیں مان سکتا تو ایسا آدمی تو اس پہ کتاب پہ ایمان ہی نہیں لا سکتا. تو ایمان وہ لاتے ہیں جو غیب پر پہلے ایمان لاتے ہیں، غیب پہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں نماز کا تو ایسا معاملہ ہے، ایک آدمی نے سمجھے 4 بجے ایمان قبول کر لیا تو اس پہ ظہر بھی ہو گئی، فرض ہو جاتی، ابھی وقت ہے تو، اور اس کے بعد عصر کو جیسے ہی مؤذن نے پکارا تو اس کو آنا ہے. تو بار بار کا اعلان کرنا مؤذن کا یہ ہے کہ آپ ایمان پہ قائم ہیں کہ نہیں ہیں. جو وعدہ آپ نے کیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، تو اس کا پروف جو ہے نماز، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے. ایسا ہو نہیں سکتا ایک آدمی ایمان والا ہے اور نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، بہت اہم ہے، نہیں چھوڑ سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ جائے، لیکن وہ نماز پڑھے گا برابر اپنے وقت کے اندر، اوقات کے اندر. اور نماز قائم کرنے کی بات کہی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز قائم ہوگی، نہیں ہوئی. یہاں امام ہونا چاہیے، جماعت ہونا چاہیے، مسجدیں ہونا چاہیے، مسجدوں میں پورا انتظام ہونا چاہیے نماز کا. اس سب میں حصہ لینا نماز میں حصہ لینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم آ کر پڑھیں اور ان باتوں پہ ہم توجہ نہیں دے رہے کہ بھئی ساری مسجدیں، ایک مسجد نہیں، ساری مسجدوں کی نگرانی کرنا، وہاں انتظام صحیح ہے کہ نہیں دیکھنا، اور نماز برابر وقت پہ ہونا، جو وقت طے ہے وہ اس کے اندر دیری نہ ہونا، اذان وقت پہ ہونا، یہ سب اقامت صلاۃ میں ہے. سب اقامت. نماز قائم ہو گئی الحمدللہ. آج بھارت میں سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ نماز قائم ہے، 5 وقت برابر نماز ہوتی ہے. امام آتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہیں 6:17 پہ ہے تو 6:01 آدمی رہو یا 2 آدمی رہو، وہ انتظار نہیں کرتے. نماز قائم ہو گئی اپنے وقت پہ. جہاں جو جماعت کا وقت رہتا ہے برابر کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے وقت کا کتنا پابند بناتی ہے نماز اور اسلام. اب اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نماز کا پابند ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں وقت کی پابندی نہیں آ رہی، تو پھر کیا ملا؟ ایک پریکٹس ہو گئی اس کا اثر ہی اس کی زندگی میں نہیں ہے نا. اس کے وقت جب اس نے وقت دیا ہے تو بالکل 8:30 تو 8:30 بجے اس کی زندگی میں آ جانا چاہیے. تو یہی سمجھنا چاہیے میری زندگی میں نماز آئی کہ نہیں. اگر میں وقت کا پابند ہو رہا ہوں تو نماز کو میں نے قائم کر لیا ہے، تو اس کا اثر میری زندگی میں جو ہے جھلکے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں لوگ بتاتے ہیں رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. کیا آپ نے روٹی کھائی، سالن کھایا، وہ تو کہا گیا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ کہاں اناج اگے گا، کہاں کا گوشت ہوگا، کہاں کی چیز ہوگی جو آپ کو کھلائی جائے گی. اس لیے بہت فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بہت گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رزق کا انتظام کر دے گا. رزق میں عقل بھی ہے، رزق میں نگاہیں ہیں، روشنی بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، یہ سب رزق کے اندر ہے. تو یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے. آپ کا وقت ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ اس کے اندر استعمال ہونا چاہیے اللہ کی دین کے لیے، آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے، آپ کے کان ہونے چاہیے. تو ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. وہ اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی نیند، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی میں ہے. رزق متعلق اگر آیا آپ کے تو ساری چیزوں کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولاد بھی رزق میں، ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو وہ اللہ کی راہ میں لگانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مجید پہ. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں، جو ہدایتیں اور وحی اس سے پہلے آئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لائے ہیں بس یہ پہلی کتاب ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیور کتاب دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی، بائبل، انجیل، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ جو بدل گئی ہیں اب، لیکن وہ نازل تو ہوئی تھی اللہ ہی کی طرف سے. اس پہ اب جو ہے نا ویسا ایمان لانا ہے، نہ اس پہ وہ جو ہے نا عمل کرنا ہے، لیکن یہ رکھنا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں. اس کے اندر تو بہت پھیر بدل ہو گیا، لوگوں نے اپنے دل سے بنا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1800 سال پہلے کا ہے. عیسوی سن پورو، یہ جو عیسوی سن شروع ہو گیا اب جو ہمارا 2020 چل رہا ہے،
اور اب یہ جو 2099 ہو کے 21ویں صدی ہوگی پوری کمپلیٹ، تو 20 صدی یہاں کے پورے ہو گئے، اور 12 صدی 1263 عیسوی سن پورو میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام ہو کر گزرے ہیں۔ تو 18 صدیاں، 1800 سال میں انہوں نے سب کچھ گم کر دیا تھا، وہ تعلیم بھی گم کر دی تھی، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے بھی جو ہے نا 571 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو 571 سال ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 5 صدیاں وہاں گزر چکی تھیں۔ تو یہ بہت بھول بھال گئے وہ لوگ اس کے اندر وحی کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ صاحب بہت، اس کے علاوہ بھی کئی صحیفے آئے ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں ہر قوم کے پاس اللہ کی کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی صحیفے پہنچتے رہے، بس یہ سمجھنا کہ ان کے پاس پہنچے تھے، مگر آج جو ان کے پاس موجود ہیں بالکل وہ ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے، مگر ہدایت اللہ کی طرف سے ہر جگہ آتی رہی ہے، اس پہ صرف ایمان رکھتے ہیں وہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کا معنی یہ ہے کہ آخری دن آنے والا ہے جہاں سارے اعمال کی جو ہے نا جانچ ہوگی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب کیا نامہ اعمال تولے جائیں گے، پھر ان کو جنت اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، وہاں ساری گواہیاں پیش ہوں گی۔ تو یہ آخرت ہے، آخر میں آنے والی، سب سے آخر میں جو آئے گی جہاں فیصلہ ہوگا اس کو کہتے ہیں آخرت۔ تو آخرت پہ یہ لوگ جو ہے یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً آخرت آنے والی ہے، میرے ایک ایک کرم کا، میرے ایک عمل کا مجھے حساب وہاں پر دینا ہے۔ تو یہ لوگوں کو قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اس کے لیے کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں، اور وہی آدمی متقی سمجھا جاتا ہے جس کو یقین ہے کہ اللہ کے پاس جا کے مجھے حساب دینا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، سچے راستے پہ ہیں، اگر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اوپر جتنی صفات بتائی گئی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ فلاح کہتے ہیں کھولنے کو، یعنی ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے مارگدرشن کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ اندھیروں میں بھٹکتے نہیں پھرتے، یا مہون بھٹکتے نہیں وہ، بلکہ فلاح پاتے ہیں، بالکل صاف صاف ان کو پوری روشنی میں نظر آتا ہے، علم کی روشنی میں، کہ یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، یہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے، انسان سارے برابر ہیں، یہ عدل ایسا ہونا چاہیے، ہر چیز ان کے سامنے واضح ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی تردد، کسی شک میں نہیں ہوتے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، نہیں مان رہے ہیں، یہ دین کو نہیں مان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، پہلے کی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب نہیں ماننا چاہ رہے ہیں، تو چاہے تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا ان، بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے مگر وہ کان ہی نہیں دھرنے کو تیار، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کیا اس میں سے کیا رہنمائی ہمارے لیے مل رہی ہے، لا یؤمنون، تو اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب یؤمنون میں مضارع کا صیغہ ہی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تم انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تم انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب آیتیں نازل ہو گئیں اس وقت بہت سے لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا، اور قرآن نے تو کہا کہ صاحب اب ایمان نہیں لائیں گے، پھر کیسے لایا انہوں نے بعد میں ایمان؟ تو جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، ابھی ایمان نہیں لا رہے، تم سمجھانے نہیں سمجھانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور ابھی تو وہ ایمان نہیں لا رہے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لائیں گے، تو دوسرا جیسے میں نے بتایا کشف الرحمن وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ لوگ پھر اس سے چھوٹ جائیں گے، جو ایمان لا رہے ہیں وہ یہ وعید کے اندر نہیں آئیں گے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایک دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ جو ہے نا کشف الرحمان میں احمد سعید صاحب میں نے جو کہا رحمۃ اللہ علیہ سبحان الہند، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ایسا ہے کہ جیسے بیماری سے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ایک آدمی کو کیا ہو گیا تھا، تھوڑا سا زکام آ گیا تھا، اس کو بولے پرہیز کرو ڈاکٹروں نے، تو وہ پرہیز ہی کرنے کو تیار نہیں، پھر ٹھنڈے پانی سے نہا رہے، آئس کریم بھی کھا رہے، باہر بھی جا کے آ رہے، پھر بڑھ گیا، معلوم ہو گیا کہ صاحب اب وہ پھیپڑوں میں اتر گئی سردی پوری ایسا، پھر بھی وہ پرہیز نہیں کر رہا، تب ڈاکٹر بولتے ہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں صاحب، ہے نا، لا علاج بیماری ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہر لگنا۔ جیسا جسمانی بیماری بڑھتے بڑھتے بد پرہیزی سے ہوتی ہے، ایمان بھی بد پرہیزی سے گھٹتا چلا جاتا ہے، آدمی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اب وہ استغفار کرے، معافی مانگے، نمازیں پڑھے خوب تو وہ دھل بھی سکتا ہے، مگر اگر اس نے توجہ نہیں دی تو دوسرا دھبا، تیسرا دھبا، ایک دن وہ پورا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اب اس میں ہدایت نہیں جا سکتی، یعنی اس پہ اب مہر لگ گئی۔ تو اللہ نے اس لیے نہیں مہر لگائی ہے کہ اللہ نے اپنے طرف سے مہر لگائی ہے، بلکہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں وہ مہر چسپاں ہو جاتی ہے۔ مگر چونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہے اللہ کی طرف سے لگ گئی تو اللہ نے ان کی دلوں پہ مہر لگایا، حالانکہ ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو موت دی، حالانکہ انہوں نے یہ کام کیا، پہلے مرنے کا سارا انتظام کر دیا۔ تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اور جو گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا ایک قاعدہ ہے، آپ اچھے رہے تو اللہ خواہ آپ کو بیمار نہیں کرتا، آپ پورا پرہیز کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بیمار کر رہا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، تو تم ڈھونڈو اور علاج کرو، ایسا نہیں کہ تکلیف اٹھاتے بیٹھو اس کے لیے۔ تو ایسی یہ رہنمائی ہے۔ اب اگر کوئی قرآن ہی نہیں پڑھے گا، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب، تو اب اس کو کون رہنمائی دے سکتا ہے؟ اور اللہ ان کو سنانا بھی نہیں چاہتا۔ جو لوگ قرآن کو نہیں سننا چاہتے وہ زندگی میں مر جائیں گے، ان کو قرآن سننے کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی نعمت آئی، دنیا کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انا انزلناہ میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا اترنا، وحی کا اترنا، ایک دم اس کے لیے لوگ بہت تڑپتے تھے، آخری ہے کتاب ہی، اب اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، مکمل ہدایت، اس میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، ہم تب 1400 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھام لیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، جب تم نے قرآن چھوڑ دیا تو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت میں قرآن مجید میں ہے کہ میری امت نے اس کو چھوڑنے کی چیز بنا رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا انہوں نے، حالانکہ اسی میں کامیابی کے سارے راز تھے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، خود پڑھے، اپنی اولاد کو پڑھائے، ورنہ دیکھیے اب کیسا بہاؤ آ رہا ہے، کیسا حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ کو ہی نہیں معلوم، ابھی قرآن کیا کرتا ہے؟ دلیل دے کے اسلام کو، دین کو اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کا جتنا گہرا تعلق قرآن سے ہوگا، اس کو آپ ڈسکشن کریں گے، گھروں میں کریں گے، باہر کریں گے اس کے عقیدے پہ، تو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔ ورنہ جیسے حملے ہو رہے ہیں، ایسے خطرناک ویڈیوز آ رہے ہیں آج کل، کیسی تبلیغ ہو رہی ہے، تو وہ تو ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی وہ سمجھ میں نہیں آئے گا غیب پہ ایمان کیا ہے، یہ کیا ہوا تھا، اور اتنا خلط ملط کر رہے ہیں وہ دین کو، جیسا اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ ایسے ایک بات نہیں ہوتی تھی وہ حضور کی طرف منسوب کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کچھ اور بات کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں، بہکے بھی ہیں، ان کو اتنا کیسے معلوم ہوگا۔ اب قرآن میں آئے گا یہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی پہ دھبا لگ سکتا ہے، اسی پہ مہر لگ سکتی ہے جو بار بار جو ہے غلط کام کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اب تقوی کو تم اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ، اور یہ ہدایت کو، کیونکہ قرآن میں آگے بہت آ رہا ہے، اس کی مثال بالکل بیماری سے بہت اچھی ہے۔ آدمی جتنا بد پرہیزی کرے گا، اب کرونا میں جلدی علاج نہیں کیے لوگ، دیر سے گئے، ختم ہو گئے، اور جو جلدی گئے ان کے اوپر علاج ہو گیا۔ تو بار بار خواہ گھبرانا بھی نہیں چاہیے، مگر وقت پہ اگر صحیح علاج ہو گیا تو ایسی ایمان کا ہے، ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ایمان ایک جگہ نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ دین پہ چلیں گے، موٹیویٹ ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر کریں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔
اور آپ اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ جیسا صحت خراب ہوتی ہے اور ورزش نہیں کریں گے، یہاں بتایا گیا تھا پچھلے وقت، ورزش نہیں کرنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جو آدمی برابر ورزش کرے گا اپنے جسم کو بھی جو ہے وہ اچھا رکھے گا، ویسے ہی ایمان کو بھی جو ہے وہ اچھا رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے حصے میں لکھ دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔